السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میتھمیٹکس میں وہ کون سے ٹاپک ہے جو آسان ہے لیکن کنفیوزنگ ہے، زیادہ تر اسٹوڈنٹ اس میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا ایل سی ایم اور ایچ سی ایف۔ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹ ایچ سی ایف اور ایل سی ایم میں ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں، وہ ایگزام میں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ایل سی ایم کون سا تھا، ایچ سی ایف کون سا تھا، کس میں کیا کرنا تھا۔ تو آج آپ کی یہ کنفیوژن دور کریں گے۔ ایل سی ایم کو پچھلے ویڈیو میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج ہم ہائیسٹ کامن فیکٹر یعنی ایچ سی ایف پڑھیں گے۔ ایچ سی ایف کسے کہتے ہیں، اس کو فائنڈ کرنے کے کتنے طریقے ہیں، یہ سب کچھ آج ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے شروع سے آخر تک ویڈیو کو دیکھنا ہے، شروع سے ہی اسکرولنگ کر کر کے آگے نہیں جانا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہائیسٹ کامن فیکٹر یا ایچ سی ایف کسے کہتے ہیں۔ ہائیسٹ کامن فیکٹر کا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ نمبرز کا سب سے بڑا کامن فیکٹر۔ فرض کریں ہمارے پاس دو نمبرز ہیں 24 اور 36۔ ان دو نمبرز کا ہم نے ہائیسٹ کامن فیکٹر معلوم کرنا ہے۔ تو ہائیسٹ کامن فیکٹر معلوم کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ 3 طریقے ہیں۔ بالکل 3 ہی طریقے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے لیسٹنگ میتھڈ، دوسرا میتھڈ ہے پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ، تیسرا میتھڈ ہے ڈویژن میتھڈ۔ اب باری باری یہ تینوں میتھڈز دیکھتے ہیں۔ لیسٹنگ میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ 24 اور 36 ان کے ہم نے فیکٹرز معلوم کرنا ہے۔ جب آپ سے کسی نمبر کا فیکٹرز پوچھا جاتا ہے تو آپ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کون سے تھے ان کے فیکٹرز۔ اس کا ایک آسان طریقہ ہے 24 سب سے پہلے ہم 1 لکھیں گے، کیونکہ 1 ہر نمبر کا فیکٹر ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم نے 1 لکھا تو 1 کے ساتھ کون سا نمبر آئے گا؟ 24 ہی آئے گا۔ 24 اور 1 کو ملٹیپلائی کرنے سے 24 بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس کا فیکٹر کیا ہے؟ 2 بھی 24 کو ڈیوائڈ کرتا ہے، تو 2 کس کے ساتھ مل کے 24 بناتا ہے؟ تو اس کو یہاں لکھیں گے 12۔ 2 12 are 24۔ اس کے بعد ہم 3 لکھیں گے، تو 3 8 کے ساتھ بناتا ہے 24۔ 3 8 are 24۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے 4۔ 4 کس سے مل کے بناتا ہے؟ 6 کے ساتھ مل کے۔ تو یہ اس کے فیکٹرز ہوئے 1 2 3 4 6 8 12 24، اس کے فیکٹرز ہوئے۔ ابھی ہم 36 کے فیکٹرز معلوم کریں گے اسی طرح۔ پہلے 1 کے ساتھ یہاں پہ 36 ہوتا آئے گا۔ اس کے بعد 2 18 are 36، 18 کو یہاں پہ لکھا، 2 کو یہاں۔ ابھی 3 کو لیں گے، 3 12 are 36۔ ابھی 4 9 are 36۔ ابھی 6 are 36، تو 6 کو ہم ڈبل نہیں لکھیں گے۔ ابھی یہ ہوا 36 کے فیکٹرز 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36۔ ابھی کیا کریں؟ ابھی کامن فیکٹرز لیں گے ان کا۔ کامن فیکٹرز وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو دونوں میں موجود ہے یعنی کامن ہے؟ وہ ہے 1 2 بھی دونوں میں موجود ہے، 3 بھی دونوں میں موجود ہے، 4 بھی موجود ہے، 6 بھی موجود ہے، اس کے علاوہ 12 بھی موجود ہے۔ تو یہ دونوں کے کامن فیکٹرز ہے۔
تو ایچ سی ایف کیا ہوگا؟ ایچ سی ایف کا مطلب ہے ہائیسٹ کامن فیکٹر، یعنی ان کامن فیکٹرز میں سب سے بڑا کون سا ہے؟ تو وہ ہے 12. یہ اس کا ایچ سی ایف ہے دونوں نمبرز کا. سمپل. ابھی دوسری طریقے سے یہی ایگزامپل ہم حل کریں گے. 24 اور 36 کو ہم پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ سے حل کریں گے. پرائم فیکٹرائزیشن میں جس طرح ہم ایل سی ایم میں ہم پڑھے تھے اسی طرح ہی کر لیں گے. یہ ہے 24، اس کے فیکٹرز بنائیں گے 2، 4 ملٹیپلائی بائی 6، 4 ملٹیپلائی بائی 6 24 ہوتا ہے. ابھی ہم نے پرائم فیکٹر معلوم کرنا ہے. 4 پرائم نہیں ہے، اس کو مزید ہم ڈیوائڈ کریں گے تو 2 ملٹیپلائی بائی 2 ہوگا. ابھی 6 بھی پرائم نمبر نہیں ہے، اس کو بھی مزید آگے ہم ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ہو گیا 2 ملٹیپلائی بائی 3. ابھی 4 کے فیکٹرز بھی پرائم ہو گئے 2 2. ابھی 6 کے فیکٹرز بھی پرائم ہو گئے. ابھی ہم کیا کریں گے؟ 24 کے فیکٹرز ہم لکھیں گے 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 3. اسی طرح ہم 36 کے فیکٹر معلوم کریں گے. اس کو بھی 2 فیکٹرز میں تقسیم کریں گے. 4 ملٹیپلائی بائی 9، 2 فیکٹرز کے ہوئے. ابھی اس کے دونوں فیکٹرز پرائم نہیں ہے، کمپوزٹ ہی ہے، تو ہم نے پرائم فیکٹر ان کے معلوم کرنا ہے. تو 4 کو آگے مزید ہم ڈیوائڈ کریں گے تو 2 ملٹیپلائی بائی 2 ہوگا. ابھی 9 کو بھی ہم مزید ملٹیپلائی کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے 3 ملٹیپلائی بائی 3. ابھی 36 کے فیکٹرز یہاں پہ لکھیں گے 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 3. ابھی کامن فیکٹرز ایچ سی ایف لیں گے، ہائیسٹ کامن فیکٹر. 2 بھی دونوں میں کامن ہے، یہ 2 بھی کامن ہے اور ایک 3 بھی دونوں میں کامن ہے. ابھی ان کو ملٹیپلائی کر لیں. 2 2s are 4، 4 3s are 12. 12 ایچ سی ایف ہے اس کا، ہم نے معلوم کر لیا. ابھی تیسرا میتھڈ رہتا ہے ڈویژن میتھڈ. چلو ڈویژن میتھڈ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ وہی ڈویژن کا وہی میتھڈ ہے جو عام طور پر ہم ڈویژن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں 24 اور 36 کا ہم نے ڈویژن کے ذریعے ایچ سی ایف معلوم کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پہلے بڑے کو لیں گے. 36 بڑا ہے، اس کو اندر رکھ کر ڈیوائڈنٹ اس کو بنا لیا. ڈیوائزر ہم بنائیں گے 24 کو. 24 کو اس پہ ہم ڈیوائڈ کریں گے. 24 1 is 24. ابھی مائنس کر لیتے ہیں تو 2 1. ابھی 12 اس کا ریمائنڈر آیا. ابھی ریمائنڈر ادھر ہی ہے. یہاں پر جو 24 ڈیوائزر تھا اس کو ابھی ہم یہاں پہ ڈیوائڈنٹ بنائیں گے. اس کو اندر رکھیں گے یہاں پر. ابھی 12 کو اس پر ڈیوائڈ کریں گے تو 12 2s are 24، یعنی 12 نے اس کو ڈیوائڈ کر لیا. تو ایچ سی ایف یہاں پر آخری جو نمبر پوری طرح ان کو ڈیوائڈ کرے وہی ایچ سی ایف ہوگا، یعنی 12. دیکھو یہاں بھی ایچ سی ایف 12 ہے، یہاں بھی ایچ سی ایف 12 ہے، یہاں بھی ایچ سی ایف 12 ہی ہے. یعنی ہم نے 3 طریقوں سے اس کو فائنڈ کر لیا ایچ سی ایف کو. ابھی امپورٹنٹ بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر اگر چھوٹا ہو، چھوٹے نمبرز کا آپ نے ایچ سی ایف معلوم کرنا ہو تو اس کے لیے لسٹنگ میتھڈ بیسٹ ہے کیونکہ یہ بہت سمپل ہے. لیکن اگر نمبرز بڑے ہوں گے تو پھر یہ آپ کو مشکل لگے گا کیونکہ آپ کو بڑے نمبرز کا فیکٹرز معلوم کرنے میں ٹائم لگے گا. اگر نمبرز درمیانے ہو، چھوٹا بھی نہ ہو بہت بڑا بھی نہ ہو، تو درمیانے نمبرز کے لیے پرائم فیکٹرائزیشن بیسٹ ہوگا. اگر نمبر بڑا ہو، زیادہ ہو، 2 3 سے زیادہ ہو اور بڑے بڑے نمبر ہو تو اس کا ایچ سی ایف معلوم کرنے کے لیے ڈویژن میتھڈ بیسٹ ہوگا. باقی آپ کی مرضی ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہی کر لیں. اگر ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں.
فاسٹ اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر ہم میتھمیٹکس کے ہر ٹاپک کو بہت ہی آسان طریقے سے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔